بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آفتاب ہدایت کی لافانی تجلیات، سیرت طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بحر بے کراں ہے جس کے ساحل تک عقل انسانی کی کشتی کبھی رسائی نہیں پا سکتی۔ یہ وہ تجلیات ازلی ہیں جن میں عقل کل بھی حیران، فکر رسا بھی دنگ اور زبان فصاحت بھی گنگ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سراپا نور الہی، آئینہ کائنات اور میزان حق و باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گویا ایک چلتا پھرتا قرآن تھی جس میں اخلاقی تطہیر، روحانی تزکیہ اور معاشرتی عدل اپنی کامل ترین صورت میں جلوہ گر تھے۔ قبل بعثت کا زمانہ جزیرہ عرب ظلمتوں اور جہالتوں کا ایک غار تاریک تھا۔ شرک کا دھندلا غبار ہر دل کو چھائے ہوئے تھا۔ ظلم، قبائلی تعصب، دختر کشی، شراب و قمار اور انسانی اقدار کی پامالی روز مرہ کا شیوا تھی۔ ایسے ناپاک ماحول میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری گویا ظلمت کدہ میں ایک آفتاب ہدایت کا طلوع ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی ایک فلکیاتی انقلاب کی بشارت تھی جس کے آثار کسرہ ایران کے ایوانوں کے لرزنے اور فارس کے آتش کدوں کے بجھنے کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ بعثت و رسالت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے لیے مبعوث فرمایا تو یہ محض ایک فرد کی دعوت نہ تھی بلکہ ایک کائناتی پیغام کا آغاز تھا۔ اقرا کا حکم دراصل انسانیت کو تاریکی سے اجالے کی طرف بلانے کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کو انصاف، یتیم کو سہارا، عورت کو وقار اور غلام کو آزادی عطا کی۔ قریش کے متکبر سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ اخلاقی اور روحانی اوصاف، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہے جس کی شہادت خود قرآن نے دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کو اپنا شعار بنایا۔ طائف کے سنگ باری کرنے والے بد نصیبوں کے لیے بھی بددعا نہ کی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی۔ مکہ کے فتح کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی دشمن بے بسی کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن بدر کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ایسی روحانی بلند قامتی ہے جس تک انسانی تاریخ کے کسی قائد کی رسائی ممکن نہیں۔ نظام عدل و سیاست، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد عدل و مساوات کے اصول پر رکھی۔ میثاق مدینہ ایک ایسا آئین تھا
جس میں اقلیتوں کے حقوق، شہری آزادی اور معاشرتی ہم آہنگی کی ضمانت دی گئی۔ یہ وہ دستاویز ہے جسے آج کا ماڈرن آئینی فلسفہ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جہاد و حکمت۔ جہاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض قتال نہ تھا بلکہ مظلوموں کے دفاع اور عدل کے قیام کی جد و جہد تھی۔ بدر میں کمزور و ناتواں صحابہ کی قلیل جماعت نے طاقتور لشکر پر فتح حاصل کی۔ احد و خندق میں صبر و استقامت کے وہ مناظر قائم ہوئے کہ فرشتے بھی ان پر نازاں ہوئے۔ علمی و فکری میراث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث و سنت ایک بحر ذخائر ہیں جن سے علم و حکمت کے موتی صدیوں سے کشید کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ایمان کا جوڑ قرار دیا اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے قرون وسطیٰ میں علوم و فنون کا ایسا سرمایہ تخلیق کیا جس کی روشنی آج بھی دنیا کے علمی افق پر دمک رہی ہے۔ سیرت مصطفیٰ محض ایک فرد کی زندگی کا احوال نہیں بلکہ آفاقی منشور ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے ہدایت و سعادت کا ضامن ہے۔ جو قومیں اس آئین کو حرز جاں بنائیں گی وہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں گی، اور جو اس سے روح گردانی کریں گی وہ ظلمت و گمراہی کے غاروں میں بھٹکتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ دراصل وہ مینار نور ہے جو ہر دور میں انسانیت کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ سیرت ہے جس کے سامنے تاریخ کے تمام فلسفے، نظریے اور ازم محض طفلانہ کھیل معلوم ہوتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔